اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم موت کے سامنے آنے سے پہلے اس کی تمنا کر رہے تھے، لیکن جب تم نے اسے دیکھ لیا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ سورہ آل عمران کی 143 نمبر کی آیت ہے۔ یہ آیت ان پرجوش صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، تو احساس سے محرومی ان کو جب تھا تو یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی کاش کوئی موقع مل جائے جہاد کا تو ہم بھی اس کی فضیلت حاصل کر لیں۔ لیکن جب غزوہ احد کا وقت آیا اور حالات سازگار نہیں رہے، شروع میں فتح، اس کے بعد پھر شکست کا سامنا، سارا اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا، تو زیادہ تر لوگ میدان سے فرار ہو گئے۔ بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ صحیحین کی ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دشمن سے مت بھیڑ کی تمنا اور آرزو مت کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، اسی میں خیر ہے۔ لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں اور مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، صبر و استقلال کے ساتھ جمے رہنا، اور یہ سمجھ لو کہ جنگ تلواروں کے سائے میں ہوگی، اس لیے اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، اس کی آرزو نہیں کرنا چاہیے۔ اور بتا دیا گیا کہ اس دن تلواروں کی چمک اور تیروں کی تیزی اور نیزوں کا آگے بڑھنا، یہ سب تم نے موت کا بڑی قریب سے مشاہدہ کر لیا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے رہ گئے اس دن موت کیسے آ رہی تھی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ قدر شناس لوگوں کو جلد ہی جزا سے نوازے گا۔ اس آیت کی شان نزول میں وہ سارے واقعات جو غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے تھے کہ مسلمانوں کو شروع میں جب فتح ہوئی، اس کے بعد پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو جانے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ خبر بھی پھیل گئی کہ آپ وفات پا گئے ہیں، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلمانوں کی ہمتیں جواب دی گئی، پست ہو گئی۔ تو ان کو یہ اصولی مسئلے کی طرف متوجہ کرانا تھا کہ اس میں جو ہے ان کو مضبوط کرنا، عملی طور پر مضبوط کرنا بھی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے۔ وہ اصولی مسئلہ کیا تھا کہ دین اسلام میں یہ اس کا ایک جز ہے ایمان کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کی اطاعت یعنی اس قدر ہونی چاہیے کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز۔ یہ ایمان کا جز بتایا گیا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ادھورا رہ جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف جو مرض جو پھیلا ہوا تھا پچھلی امتوں میں، جیسا کہ نصارہ جو تھے عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بڑے غلو میں پڑ گئے تھے، ان کی محبت میں اور ان کی عظمت میں، ان کو یہاں تک کہ خدائی کا درجہ دے دیا، اس میں شریک کر دیا ان کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مرض امت محمدیہ میں نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے۔
اس لیے مسلمانوں کو یہ اصولی مسئلے پر متفق کرتے ہوئے ان کو پختہ کرنا مقصود تھا۔ جب اس بات کی خبر مشہور ہو گئی غزوہ احد کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو صحابہ کرام کا جو حال ہوا ہوگا اور جو ہونا چاہیے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضرات کتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا ٹوٹ کر چاہتے تھے، نہ صرف اپنے مال، اپنی اولاد، بلکہ اپنی جان کو تک قربان کرنے سے کبھی بھی انہوں نے گریز نہیں کیا، اور عملی طور پر اس کو جو ہے اس کا نمونہ پیش کیا انہوں نے، صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو ثابت کیا کہ واقعی میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عقیدت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ محبان رسول، وہ عشاق رسول جو تھے، ان کے سامنے جب یہ خبر آئی، اور وہ کس وقت آئی؟ جب حالات جو ہے پلٹا کھا گئے تھے، یعنی مسلمان جیتتے جیتتے پھر سے شکست کا سامنا کر رہے تھے، ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے اور زخموں سے چور چور تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وقت ان کے سامنے یہ خبر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس ہستی جن کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور جو امیدوں کا مظہر تھی، اور جو ہے انہی کے ساتھ جو ہے یہ کام ہو رہا تھا، وہی اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے۔ تو جیسے ہی یہ خبر یعنی مسلمانوں میں پھیلی، ان کے حوصلے پست ہونے لگے، ایک بڑی جماعت جو ہے میدان سے سراسیمہ ہو کر خوف کے عالم میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ تو یہ واقعات جو پیش آ رہے تھے اس میں یہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ دین اسلام سے پھر رہے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر، وفات کی خبر جب ان کو پہنچی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو، اس وجہ سے وہ جو ہے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ جو صحابہ کرام تھے، ان کی جو جماعت تھی، ایسے بہترین لوگ تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نگرانی میں، راست نگرانی میں تربیت یافتہ لوگ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ انہیں عملی طور پر ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اس لیے ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی لغزش کو بھی جو ہے اس کو پکڑا گیا اور ان کو بتایا گیا اور اس کو درست کر دیا گیا اسی وقت۔ یعنی ان سے یہاں پر اس طریقے سے خطاب کیا گیا جیسا کہ وہ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں، دین سے باہر نکل رہے ہیں، جبکہ وہ صرف میدان جنگ سے باہر نکلے تھے، اور وہ بھی اس کی وجوہات تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو بڑی تنبیہ کی گئی، اس میں عتاب کی شکل جو ہے اختیار کی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ اس میں جو ہے یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ زندہ جاوید ہستی ہے، وہ ابھی مرا نہیں ہے اور اس کو موت نہیں ہے، وہ قائم ہے، وہ زندہ ہے، اور اسی کی تم کو عبادت کرنا ہوگا، بندگی کرنا ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ خبر جو تم کو ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے، تو یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، یہ واقعہ پیش آنے والا ہے ایک دن، اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ لوگ دین کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ان کو جو کرنا ہے، جو جہاد جو کرنا ہے، اس سے منہ موڑ لیں گے؟ یہ جو ہے یہ شیوا نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ کرام کا ان کی شایع نشان نہیں ہے۔ اس میں تنبیہ کی گئی کہ دین اور عبادات اور جہاد یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، یہ تو ایک دن ہونا تھا ہی اور ہو کر رہے گا۔ یہ واقعات جب پیش آئے تو منافقین نے جو ہے اپنی چال چلی اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہوتے تو قتل ہی کیوں ہوتے، میدان جنگ میں کیسے مارے جاتے؟ چلو ہم ابو سفیان کے پاس چلیں گے تاکہ ان سے ہم اپنے لیے امان لے لیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اگر وہی نہیں رہے تو پھر ہمارے اسلام پر، اس نئے دین پر رہنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم پھر سے اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تمہارا دین، دینداری اور تمہاری خدا پرستی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہے، اور تمہارا دین اتنا کمزور ہے کہ وہ
جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو تم ان کے پیچھے پھر سے جو پہلے کا تمہارا آبائی دین تھا، جو کفر تھا، اس کی طرف اگر پلٹ جاؤ گے تو اللہ کو تمہارے لیے، اللہ کے اپنے دین کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، تم اس کے لیے جہاد کرو یا نہ کرو۔ تم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کی بندگی تم کو اختیار کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، جو ہے پھر سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اور یہ آیت اسی کے پس منظر میں نازل کی گئی، وما محمد الا رسول، فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول تھے، وہ خدا تو نہیں تھے کہ تم ان کے انتقال کے فوراً بعد اس قسم کی حرکتیں کرنے لگو۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے رسول گزر چکے ہیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں، وہ قتل کر دیے گئے یا وفات پا گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا اگر وہ مر جائیں یا ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ تو قدر شناس ہیں، جو بندے ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے صبر و استقلال کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور جزا سے نوازے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی اور اس میں تنبیہ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک دن اس دنیا سے گزرنے والے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، فرما دیا گیا تھا ایک مقام پر کہ آپ بھی یہاں سے جانے والے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کی موت کی جو تمنا کرتے ہیں ان کو بھی یہاں سے جانا ہوگا اور مرنا ہوگا، کوئی یہاں پر بچنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو اس میں تنبیہ کی گئی ان تمام لوگوں کو کہ، اور یہ بتانا بھی تھا، ایک قدرتی راز تھا اس میں کہ جو حالات پیش آئے تھے غزوہ احد کے موقع پر، جو شکست کا سامنا ہوا تھا مسلمانوں کو، اور پھر یہ افواہ اڑائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو وہ حالات آئندہ صحابہ کرام پر پیش آنے والے ہی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گزریں گے تو یقیناً پھر وہی حالات پیش آئیں گے۔ تو اس کے لیے پہلے سے وہ لوگوں کو تیار کرنا تھا کہ اگر کوئی ان میں لغزشی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات سے ہو اور بنفس نفیس اپنی زبان مبارک سے ان کی اصلاح کر دیں کہ یہ حالات پیش آنے پر تم بے قابو نہیں ہونا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حالات کو لائے تھے، جو ہے یہ اس میں جو ہے شان نزول میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر جو ہے ایسے حالات پیش آئیں اور یہ یقیناً آنے والے ہیں تو تم اس وقت بے قابو نہیں ہونا، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا اور دین اسلام پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے۔ اس میں یہ واضح کر دیا گیا۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت ویسے ہی حالات پیش آئے، صحابہ کرام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کسی کو بھی، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جلیل القدر، جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان کو سمجھایا، آیتوں اور احادیث کا حوالہ دے کر ان کو تسلی دی، تو جب وہ لوگ یہ ہے اس بات کو سمجھ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی بہت برا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، یقین نہیں کر رہے تھے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی اگر یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنبھالا، ان کو خاموش کیا اور ممبر رسول کے پہلو میں جا کر وہ کھڑے ہو گئے، جا کر انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا اور خطبے میں سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ سب لوگ سن لیں کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اب گزر چکے ہیں، اب وہ یہاں پر نہیں رہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں، قائم ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر یہ آیت انہوں نے تلاوت فرمائی، وَمَا محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، بس اسی کی شان میں نازل ہوئی، جبکہ پہلے آیت نازل ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے،
اس کو پھر سے حضرت ابوبکر صدیق نے دہرایا کہ یہ ایسے حالات جو ہے جب پیش آ جائیں گے تو تم کو صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے کہ یہ جو ہے حالات پیش آنے والے ہی تھے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ زندہ جاوید ہستی ہے، وہ تو قائم ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی موت نہیں ہے، لہٰذا تم جو ہے اسی کی عبادت کرتے رہو، اسی پر قائم رہو۔ یہ بات اس میں واضح کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ جو کوئی جو ہے اس سے پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور جو کوئی قائم رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب بہترین جزا سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔